بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلام کی باتوں میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوئی کرایہ دار کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر لے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے امانتوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ جب کوئی کرایہ دار مالک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو وہ اس پراپرٹی کو مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے حوالے کرو۔ القرآن سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کسی کی جائیداد یا پراپرٹی کو زبردستی اپنے قبضے میں رکھنا خیانت کے مترادف ہے، جو اسلام میں حرام ہے۔ کرایہ دار کا مالک کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا ایک ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ظلم نہ کرو کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ القرآن سورۃ بقرہ آیت نمبر 190۔ ظلم کا مطلب کسی کا حق زبردستی لینا یا اسے اس کے حق سے محروم کرنا ہے۔ اس لیے کرایہ دار کا ایسا عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان مقدمات پیش کیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ دلائل سے زیادہ قوی ہوں۔ جس کے حق میں کسی کا حق دوں، میں اسے آپ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، وہ چاہے تو لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ الحدیث صحیح مسلم۔ اگر کرایہ دار مالک کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیتا ہے تو اسلامی معاشرے میں عدلیہ کا فرض ہے کہ وہ انصاف فراہم کرے۔ ایسی معلومات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے تاکہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ اگر کرایہ دار نے بغیر اجازت مالک کی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہے تو اسے فوری طور پر واپسی کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور ذاتی سے جو بھی مال دیا جائے اسے واپس کرنا ضروری ہے۔ الحدیث سینی نسائی۔ کرایہ دار کا مالک کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک سنگین گناہ ہے۔ اس لیے بچنا اور امانت کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر ایسا معاملہ پیش آئے تو انصاف کے ساتھ مسئلے کو حل کرنا اور ظلم سے بچنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ دعا گو مہنور۔ اللہ حافظ۔